اور ناظرین اب آپ کو لیے چلیں گے ضلع قصور۔ دنیا نیوز پر ضلع قصور میں اسکولوں کی حالت زار پر فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے نوٹس لیتے ہوئے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو 105 ملین کی گرانٹ جاری کر دی ہے اور متعلقہ اسکول میں بھی قبضہ گروپوں سے اسکول خالی کروا کر مکمل صفائی کروا دی گئی ہے۔ گیٹ اور پانی کے انتظام کے لیے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ دنیا نیوز پر ضلع قصور میں اسکولوں کی حالت زار پر فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے نوٹس لیتے ہوئے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو 1 کروڑ 5 لاکھ روپے کی گرانٹ جاری کر دی گئی۔ ڈی سی او قصور ملک جہاں زیب اوان کے مطابق انہوں نے ہنگامی بنیادوں پر ضلع بھر کے اسکولوں کا از خود دورہ کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے اور غیر حاضر اساتذہ کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے آج اپنے کمیٹی روم میں ضلع بھر کے ایجوکیشن افسران کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور اس میں اسکولوں کی بابت اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ویڈیو ایجوکیشن پرویز اختر خان نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نیوز کے چینل پر خبر نشر ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 1 کروڑ 5 لاکھ روپے کی گرانٹ انہیں آج مل گئی ہے اور اس سلسلے میں ڈی سی او قصور نے ہنگامی بنیادوں پر ایجوکیشن افسران کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ آئے نظر آپ کے لیے چلتے ہیں وگل۔ 2005 کے زلزلے کے دوران زمین بوس ہونے والے گورنمنٹ ہائی اسکول وگل کی عمارت تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ منتخب نمائندوں کی بے حسی نے طلباء کو کھلے آسمان تلے پتھروں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں دیکھتے ہیں مری سے سردار اقبال کی رپورٹ۔ ممبر قومی اسمبلی شاہد خاقان عباسی کے حلقہ کی یونین کونسل کے اکلوتے ہائی اسکول وگل کی عمارت 5 سال قبل زلزلہ میں زمین بوس ہو گئی تھی، جس کی دوبارہ تعمیر کا آغاز کیا گیا، لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ یہ جو آپ کے سامنے بلڈنگ ہے، یہ اسکول کی بلڈنگ سن 2005 کے زلزلے میں یہ گر گئی تھی اور اس کی تعمیر کے لیے ایک ٹھیکیدار نے ٹھیکہ لیا تھا، آج تک یہ تعمیر نہیں ہو سکی ہے۔ ہمارے بچے در در دھکے کھاتے ہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول وگل جو کہ آپ کے سامنے ہے، اس کی بلڈنگ تقریباً 5-6 سال سے گری ہوئی ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی گئی اور یہاں پہ جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں وہ نیچے زمین پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اسکول میں زیر تعلیم 285 طلباء کھلے آسمان تلے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ زلزلہ کے دوران بچ جانے والے 2 کمروں میں طلباء کو بیر بکریوں کی طرح ٹھونس کر تعلیم دی جا رہی ہے۔ بچے فرنیچر نہ ہونے کی وجہ سے چارپائیوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، جنہیں بارش کے دوران کئی دنوں کی چھٹی دے دی جاتی ہے۔ ہمارے پاس کلاس بچوں کو پڑھانے کے لیے 2 ہی کمرے ہیں، جن کو ہم بچوں کو باری کلاسوں میں بٹھا کر پڑھاتے ہیں، اور سردی یا بہت زیادہ موسم خراب ہو جائے، بارش ہو جائے تو ہمیں مجبوراً چھٹی کرنی پڑتی ہے۔ زیر تعمیر بلڈنگ کا کام عرصہ دراز سے بند ہونے کے باعث کمروں میں گھاس اگائی ہے۔ حال ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے اسکول کو دی جانے والی IT لیب ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف بند پڑی ہے بلکہ لاکھوں روپے کے قیمتی کمپیوٹر ناکارہ ہو چکے ہیں۔ ہمارا اسکول کی بلڈنگ گری ہوئی ہے، ہم نیچے بیٹھ کر سبق یاد کرتے ہیں۔ والدین نے یہاں کے منتخب نمائندوں کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ صرف انتخابات کے دوران ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں اور پھر نظر تک نہیں آتے۔ ہمارے بچوں پر رحم کرو، ہماری بچیوں پر رحم کرو۔ ایک جانب حکومت پنجاب تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہے، جبکہ دوسری جانب 2005 کے زلزلہ میں زمین بوس ہونے والا گورنمنٹ ہائی اسکول وگل ابھی تک مکمل نہ ہو سکا۔ طلباء کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ کیمرہ مین عارف سعید کے ساتھ سردار اقبال، دنیا نیوز، مری۔ اور ناظرین اب آپ کو لیے چلیں گے عطائی ڈاکٹروں کی رپورٹ جاننے کے لیے سرگودھا۔ اسلام پورہ میں عطائی ڈاکٹر کے ہاتھوں 17 سالہ نوجوان کی ہلاکت کا مقدمہ تھانہ اربن ایریا میں درج نہ ہو سکا۔ نہ ہی محکمہ صحت سرگودھا کے کسی افسر نے عطائی ڈاکٹر کے خلاف کوئی کارروائی کی، جس پر متوفی کامران سکندر کی نیم پاگل والدہ سمیت اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی رہائش گاہ کے باہر خود سوزیاں کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سرگودھا کے علاقے اسلام پورہ میں عطائی ڈاکٹر کے ہاتھوں 17 سالہ نوجوان کی ہلاکت کا مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ متوفی کامران سکندر کی والدہ سمیت اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی رہائش گاہ کے باہر خود سوزیاں کرنے کا اعلان کر دیا۔ بدقسمت نوجوان کامران سکندر کے والدین، بہنوں، بھائیوں کا کہنا ہے کہ معمولی بخار پر ہمسائے ڈاکٹر محمد فاروق نے کامران سکندر کو 2 انجیکشن لگائے، جس سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں 3 گھنٹے کی موت و حیات کے بعد وہ دم توڑ گیا۔ اربن ایریا پولیس کو مقدمہ کے اندراج کے لیے درخواست دی گئی تو اس پر کوئی کارروائی نہ ہوئی، بلکہ SHO اربن ایریا نے اس درخواست کو قانونی پیچیدگیوں کا حوالہ دیتے ہوئے دبا لیا اور درخواست گزار سکندر کو عدالت سے رجوع کرنے کے لیے کہا۔
عطائی ڈاکٹر کو کئی سیاسی شخصیات کے علاوہ ارکان اسمبلی کی بھی پشت پناہی حاصل ہے۔ محکمہ صحت نے چند روز قبل جعلی ادویات کی برآمدگی پر عطائی محمد فاروق کا کلینک سیل کیا تھا، جس پر محمد فاروق نے کلینک سے ملحقہ کمرے میں پریکٹس شروع کر دی، جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ متوفی کامران کی والدہ نے کہا ہے کہ اگر اسے انصاف نہ ملا تو وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے خود سوزیاں کریں گے۔ آئے نظر ڈالتے ہیں صبح پنجاب کی سیدھا خبروں پر۔ تھانہ سٹی لالا موسیٰ میں محرم الحرام میں امن و امان کے سلسلے میں ڈی ایس پی ریاض احمد چیمہ کی سربراہی میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں ایس ایچ او سٹی عدنان ملک، تھانہ صدر کے ایس ایچ او چودھری امجد کے علاوہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ تھانہ سٹی میں لالا موسیٰ میں آج محرم الحرام میں امن و امان کے سلسلے میں ڈی ایس پی ریاض احمد چیمہ کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایس ایچ او سٹی عدنان ملک، تھانہ صدر کے ایس ایچ او چودھری امجد کے علاوہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی، جس میں محرم الحرام میں امن و امان پر مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا سید حسنین کاظمی نے کچھ تجاویز دی۔ حسنین کاظمی نے کہا کہ لالا موسیٰ میں تمام مسالک اتحاد اور امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ملک دشمن عناصر ہمیشہ اسی طاق میں رہتے ہیں کہ جس جگہ امن ہو وہیں وہ کارروائی کی جائے۔ ڈی ایس پی ریاض احمد چیمہ نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران ضابطہ اخلاق کی پاسداری اور جذبات مجروح کرنے والی تقاریر سے پرہیز کیا جائے۔ اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ مجالس اور جلوس کے سیکیورٹی گارڈز اپنے شناختی کارڈ واضح طور پر اپنے گلے میں لٹکائیں اور اس موقع پر پولیس کے جوان بھی اپنے شناختی کارڈ واضح طور پر آویزاں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجالس کروانے والے پہلے انتظامیہ کو آگاہ کریں تاکہ مناسب سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ اس موقع پر معززین علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ننکانہ صاحب کے نواحی علاقے نوتا کا رہائشی رائے ریاض مخالفین کے مظالم سے تنگ آ کر ڈسٹرکٹ پریس کلب ننکانہ پہنچ گیا۔ ننکانہ صاحب کے نواحی علاقہ نوتا کا رہائشی رائے ریاض مخالفین کے مظالم سے تنگ آ کر ڈسٹرکٹ پریس کلب ننکانہ پہنچ گیا۔ رائے ریاض نے میڈیا کے نمائندہ کو بتایا کہ اس کے مخالفین صادق اور اسحاق وغیرہ مختلف ہتھ کنڈوں سے اسے پریشان کر رہے ہیں۔ رائے ریاض نے بتایا کہ صادق اور اسحاق وغیرہ نے 16 سال قبل اس کے سسر کی 1.5 ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا تھا، جس کا مقدمہ عدالت میں چلتا رہا اور اس کا فیصلہ مقامی عدالت نے اس کے حق میں کر دیا اور عدالت کے ذریعے ہی پولیس نے 1.5 ایکڑ زمین کا قبضہ اسے دلوایا، مگر اس کے بعد اس کے مخالفین نے جھوٹی FIR درج کروانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ رائے ریاض نے بتایا کہ ان کی جانب سے تمام الزامات اور میڈیکل DIG شیخوپورہ نے انکوائری کر کے بوگس ثابت کر دیے ہیں۔ رائے ریاض نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ انہیں انصاف مہیا کیا جائے۔ جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی امیر پنجاب مولانا عبدالرشید لدھیانوی نے ملک بھر میں تحفظ ناموس رسالت ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا۔ جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی امیر پنجاب مولانا عبدالرشید لدھیانوی نے ملک بھر میں تحفظ ناموس رسالت ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا۔ بہاولپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ علماء کرام کو جاہل کہنے والے گورنر پنجاب میری نظر میں ابو جہل ہیں اور وہ آسیہ بی بی کا مقدمہ ذاتی طور پر لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری آسیہ بی بی کی سزا معاف نہ کریں ورنہ 18 کروڑ عوام سڑکوں پر نکل آئے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حج کے موقع پر کرپشن کر کے وزارت مذہبی امور نے قوم کو دنیا بھر میں رسوا کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کو فوری طور پر برطرف کریں۔ یہاں لیں گے ایک بریک، جس کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے رحیم یار خان میں آل پنجاب گرلز ہینڈ بال چیمپئن شپ شروع ہو گئی، جس میں مختلف ریجنز کی ٹیمیں شریک ہیں۔